اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن کبھی سوچا جب وہ چیز تمہیں اللہ دے گا اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ یقین رکھو اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی تمہارے نصیب میں گنجائش باقی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو اور وہ ہر دروازے کو کھول دے گا تمہارے لیے۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پہ یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، بہت جلد تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ بات صرف اس پہ آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں، میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں، پر اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے، مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ مکار اپنی چال چلتے رہ جائیں گے اور رب کی کن سے وہ اپنی ہی جال میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ذلت دینے والے پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور رب عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پہ یقین مت کیجیے۔ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ کا۔ اللہ کی محبت ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شفا ہے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن گزرے ہوئے وقت کے ساتھ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ میری امی جان کہتی ہیں جو اپنی ماں کی خدمت کر کے رب کو راضی کر لیتے ہیں وہ سجدے میں گر جائیں تو آدھی امت بخشوا لیتے ہیں۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب کوئی کہتا ہے نا یہ ناممکن ہے، میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کے چاروں اطراف میں یہ آیت دستک دیتی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پہ قادر ہے، سب کچھ ان کے ہی اختیار میں تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہی تو اللہ کریم نے سنبھال رکھا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے میں مسکراہٹ۔ اور پھر سورہ رحمان کی آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے نہ بیان۔ اللہ نے اس دنیا کی اہمیت کو 3 مثالوں سے واضح کیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کے جالے جیسی ناپائیدار ہے، اور یہ مچھر کے پر جتنی اور جیسی ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی مثالیں ہیں، لیکن ہم وقت پر سمجھنا نہیں چاہتے شاید۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے، اس لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ اور وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ انکہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ بھی نہ کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو، بس۔ عورت تو ایک مرد کے لیے مر مٹتی ہے، اسے مرد سے آگے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اللہ چھوڑ دے تو اسے پرواہ نہیں، مگر مرد چھوڑ دے تو وہ مر مٹتی ہے، اللہ اس سے محبت نہ کرے تو اسے کوئی فکر نہیں، مرد چھوڑ دے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی دھیان نہیں رہتا، مگر مرد ناراض ہو جائے تو وہ سولی پہ لٹک جاتی ہے، مرد کو منانے کے لیے۔ وہ 2 جہاں ایک کر دیتی ہے مگر اللہ کو منانے کے لیے نہیں، وہ ایک مرد کو نہیں چھوڑ سکتی، مرد کو منانے کے لیے وہ ہر رشتہ چھوڑنے پہ تیار ہو جاتی، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی کا، اور اللہ کے لیے اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پہ سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔
اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ ہے نا۔ میرا اللہ منصف، رحیم، مالک، حکیم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔